बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि फ़्रांस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से सऊदी हुक्मरान, अब तो हुक्मरान ही कहना चाहिए क्योंकि डिफेक्टो तो वही हुक्मरान है, मोहम्मद बिन सलमान ने एक मुलाकात की है। और पहले तो सरसरी सी मुलाकात हुई है जिसमें दोनों जल्दी एक दूसरे से नोट एक्सचेंज कर रहे हैं या नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इस मुलाकात के हवाले से आपको बताएंगे। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म देखें एक तवील अरसे तक वो वज़ीर आला रहे, गैर मुल्की दौरे करते रहे, उन्होंने एक सफारती बोंगी मारी है वहाँ पर। उसके हवाले से बताएंगे कि ये बोंगी क्यों उन्होंने मार दी, क्या उनको बताया नहीं गया था या इस तरह की सिचुएशन से वो पहले कभी गुज़रे नहीं हैं, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले जनाब सुप्रीम कोर्ट में वो एक केस ज़ेर समाअत है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इसके मुहर्रिकीन में जो सर फ़हरिस्त हैं, इमरान ख़ान के अलावा इमरान ख़ान के दोस्त एतज़ाज़ अहसन जो कि पड़ोसी भी हैं इमरान ख़ान के ज़मान पार्क में, और सरदार लतीफ़ ख़ान खोसा। अब ये दोनों रहनुमा जो हैं वो उन्होंने चैलेंज किया है। और साथ ही साथ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, सुनने में आया कि उनकी अपनी भतीजियाँ इस 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उसमें वो मुल्ज़मान हैं उनकी भतीजियाँ। वो अपनी भतीजियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि बतौर अग्रीव्ड पार्टी उनकी भतीजियाँ इसमें फ़रीक बनती। लेकिन चौधरी एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ ख़ान खोसा, मालूम है कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमाओं में इनका शुमार होता है और बड़ी इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी। लेकिन ये इमरान ख़ान की मोहब्बत में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये पार्टी पॉलिसी के मुनाफी था। अगरचे दोनों वकला हैं, वो किसी का केस लड़ सकते हैं बतौर प्रोफेशनल लॉयर्स, लेकिन इसमें वो ख़ुद फरीक बने हैं। मैं सिर्फ एक जो है ना गुजारिश करूँगा कि एतज़ाज़ अहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, उससे पहले ये तहरीक इस्तिक़लाल में थे। इनकी नवाज़ शरीफ से नाराज़गी तो मेरी समझ में आती है कि कुछ एक मुकदमे की फ़ीस का मामला है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने इनसे दरख्वास्त की थी कि कोई कुलसूम नवाज़ और उनका कोई मुकदमा था, मरहूमा कुलसूम नवाज़ उनकी जो अहलिया हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं एतज़ाज़ अहसन के जनाब उनको उस मुकदमे की फ़ीस अदा नहीं की गई, तो उनको एक ज़ाती रंज है। वैसे दूसरी जानब मियाँ साहब को भी चाहिए, अरबों रुपए के मालिक हैं आप, आपके कोई गरीब इंसान तो नहीं है। आप चौधरी एतज़ाज़ अहसन को फ़ीस दे देते। फिर आपको पता है कि उन्होंने कुलसूम नवाज़ जब बिस्तर मर्ग पर थी तो उन्होंने किस तरह की बातें की, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। खैर, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनकी नाराज़गी का मेरी समझ से बालातर है। अब आप देखिए कि दोनों इमरान ख़ान की मोहब्बत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रेफरेंस दायर किया था 2012 में सुप्रीम कोर्ट में। और उस वक्त भी चौधरी एतज़ाज़ अहसन ने बाबर अवान से कहा था कि यार मैंने मुफ्त केस बड़े लड़ दिए हैं, अब मैं मुफ्त केस नहीं लड़ता, तुम ये रेफरेंस फ़ाइल कर दो। तो वो एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से कि जनाब आप इसको रिव्यू करें, आप बताएं कि ये फांसी जायज़ थी कि नाजायज़ थी। और वो केस आज दिन तक पेंडिंग है। कभी एतज़ाज़ अहसन ने इस केस के हवाले से बात नहीं की, कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से मुलाकात नहीं की कि जनाब, जिस तरह उन्होंने इस केस में मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस से 2 दिन पहले कि जनाब इस केस को फौरी तौर पर सुने। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि फांसी वाले केस का जो रेफरेंस है उस पर कभी किसी चीफ़ जस्टिस से मुलाकात नहीं की, इस्तदा नहीं की कि जनाब इस केस को भी लगाएं, इसको भी सुने। वो आज कितने साल हो गए, 11 साल से ज़ायद अरसा हो गया। वो अप्रैल 2012 में वो रेफरेंस दायर हुआ था और आज दिन तक उसकी एक समाअत भी नहीं हुई। तो ये तो मैंने बता दिया कि जनाब वो इमरान ख़ान, उनको मालूम है कि इमरान ख़ान, दोनों को मालूम है कि इमरान ख़ान जब तहरीक इंसाफ से फ़ारिग हो जाएंगे, कदावर शख्सियात इसमें से निकल जाएंगी, तो फिर वो पार्टी पर किसी न किसी पार्टी में किसी अच्छे ओहदे पर आ सकते हैं, मुस्तकबिल में सेनेटर वगैरह बन जाएंगे, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स अब इनके बस की बात नहीं है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں عمر رسیدہ بھی ہیں، انہوں نے جو کچھ پیپلز پارٹی سے لینا تھا وہ لے لیا ہے، بہت کچھ لیا، آپ یقین کیجئے گا دونوں نے۔ خیر اب سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ آج تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کس طرح فوج جو ہے آپریٹ کرتی ہے، سویلینز کو کس طرح مانگتی ہے، کیسے مقدمات میں، وہ کیا ان کا طریقہ کار ہے۔ جناب ان کا طریقہ کار آپ کو کوئی وکیل تو نہیں بتا سکے گا، آپ کو فوج کا کوئی نمائندہ بتا سکے گا جس کا تعلق جسے کہتے ہیں نا جیگ برانچ سے ہوتا ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ سے، وہ آ کے آپ کو تفصیلاً بتا سکتا ہے، یا آپ آرمی ایکٹ پڑھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب میاں شہباز شریف۔ پہلے تو انہوں نے جو سفارتی بونگی ماری ہے، سفارتی بونگی یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں میاں شہباز شریف جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، یا جس جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں پر ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، اور وہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ خاتون ایک چھتری لے کر ان کے انتظار میں کھڑی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب سربراہ حکومت مملکت یا کوئی ڈگنیٹریز جاتے ہیں، بارش ہو تو پھر جو پروٹوکول آفیسر ہوتی ہے اس ملک کی، وہ آپ کے اوپر چھتری تان لیتی ہے، یا مرد ہو تو چھتری تان لیتا ہے۔ اس صورتحال میں خاتون تھی، اس نے سکرٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ جب وزیر اعظم ہمارے جب آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر چھتری تانتی ہے، تو وزیر اعظم کیا کرتے ہیں کہ اس سے چھتری لے کر اپنے اوپر کر لیتے ہیں، اور وہ خاتون پیچھے پیچھے بارش میں بھیگ رہی ہے۔ پھر اس کو ایک سیکورٹی والا آگے جو ہے اپنی چھتری آفر کرتا ہے، وہ کہتی ہے خیر ہے رہنے دو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سفارتی آداب کی، میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا دھجیاں بکھیری ہیں، لیکن یہ کیا اتنے لا علم تھے کہ آپ نے دوسرے کے ہاتھ سے چھتری لے لی ہے، اپنے اوپر کر لی ہے۔ حالانکہ وہ خاتون اس طرح چھتری تھامتی کہ ہمارے وزیر اعظم بھی بارش میں نہ بھیگتے، اور وہ خود بھی کسی حد تک بچ جاتی ہے، لیکن یا چلیں وہ انہی کے اوپر کر دیتی، ان کو عزت دے رہی تھی کہ نہیں سر ہم آپ کے اوپر چھتری تانیں گے، لیکن وزیر اعظم نے اس کے ہاتھ سے سادگی میں کہیے یا سفارتی آداب سے نہ بل تھے یا اگنورنٹ تھے اس حوالے سے، لیکن اس طرح کے معاملات سے اس شخصیت، اس وزیر اعظم کی جگ ہنسائی نہیں ہوتی، بلکہ اس ملک کا نام ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بھی وزیر اعظم ہو، عمران خان ہو، شہباز شریف، کوئی بھی ہو، وہ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر اسی طرح کی ایک ویڈیو ہے کہ جناب وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ اب ولی عہد بھی ہیں سعودی عرب کے، اور سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، ان سے یہ ملاقات ان کی ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے بڑی تفصیلاً، ایسے لگتا ہے بڑے سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں، بعد میں ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جناب جن معاملات پر آپ پاکستان یا اس وقت کی حکومت سے نالاں تھے، ان کو ہم نے انڈو کر دیا ہے، ریسیٹ کر دیا ہے سارا کچھ، اب آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان کی مدد کریں، اس وقت پاکستان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور دیگر ممالک جو آپ کے دوست ممالک ہیں جس طرح متحدہ عرب امارات اور بحرین وغیرہ ہیں، آپ ان سے بھی کہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس طرح کی گفتگو ہوئی، اور محمد بن سلمان نے اس موقع پر وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ مشکل گھڑی میں ہم پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو ساری زندگی امداد نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹس پر تیل مہیا کر دیں گے، دیگر جو آپ کی ضروریات ہوں گی وہ پوری کر دیں گے، آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو گزشتہ سال نومبر میں ہونا تھا۔ عمران خان کے لانگ مارچ کی وجہ سے وہ دورہ ملتوی کرنا پڑا، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کوئی اور معاملات تھے، لیکن جو بھی ہے وہ دورہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں محمد بن سلمان پاکستان میں دورہ کرتے ہیں، انتخابات سے پہلے کرتے ہیں، نئی حکومت بننے کے بعد کرتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، یہاں آ کر اعلان کریں گے، سمجھوتوں پر دستخط کریں گے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی حد تک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ کم از کم 5 ممالک کو، جن میں چین ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور کسی حد تک ترکی بھی ہے، ان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ماضی کی جتنی غلط پالیسیاں تھیں ماضی کی حکومت کی، ان پالیسیوں کو نہ صرف دہرایا نہیں جائے گا بلکہ ان کو انڈو کر دیا گیا ہے۔ تو مستقبل میں اگر آپ سرمایہ کاری کریں گے، جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی اس کو نہ صرف
ریاست پاکستان بلکہ پاکستان فوج کی جانب سے 100% گارنٹیڈ کیا جائے گا کہ کوئی بھی دوسری حکومت آئے تو اس کو ریورس نہ کر سکے، جس طرح ماضی میں سی پیک کے منصوبے کو عمران خان کے دور حکومت میں لٹرلی کیپ کر دیا گیا تھا، فریز کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ اور اب جو ہے شنید یہ ہے کہ اکتوبر سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ پتہ نہیں نگران حکومت کے عرصے میں یہ سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے یا جانے والی حکومت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، یا آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے دور میں کچھ ہوگا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سال، اس سال کے آخر تک پاکستان ڈالرز کی بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گا۔ اب پاکستان میں ڈالر راج نہیں ہوگا۔ اب پاکستان یہاں پر جو تجارت ہوگی وہ میوچلی ایگریڈ کرنسی میں ہوگی بجائے ڈالرز کے۔ اللہ کرے پاکستان کی معاشی صورتحال سدھر جائے، لیکن یہ اسی وقت سدھرے گی جب آپ کی سیاسی صورتحال آپ کے قابو میں آئے گی، اور جب تک آپ کے سب سے معتبر عدالتی فورم میں حکومت ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی تو دوسرے ممالک آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے رہیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی سینڈک اور ریکوڈک جیسے منصوبے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیے اور بالآخر پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ امید ہے اس مرتبہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔